میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے شہرت کا نشہ۔ شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو بہت کم لوگوں کو دنیا میں نصیب ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ایک ایسا نشہ بھی ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ وہ شخص جسے بے انتہا شہرت مل جائے وہ خود کو درست اور اپنے مخالفوں کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی شہرت کی اصل وجہ اس کا درست ہونا ہی ہے، اور یوں اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اس کے مخالف لازمی طور پر غلط ہیں۔ دراصل فہم کے اندر یہی تبدیلی وہ نشہ ہے جس کا شکار بڑے بڑے مشہور لوگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہرت کو اگر سنبھال کر چلا جائے تو مرجع خلائق یعنی عوام کا پسندیدہ خدا کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن شہرت کا نشہ دماغ کو ایسا چڑھتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے، اور بالآخر یہی غلطیاں اس مشہور ترین شخص کو لے ڈوبتی ہیں۔ آج جو لوگ شہرت کے بگٹٹ گھوڑے پر سوار ہیں انہیں اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ 1930 اور 40 کی درمیانی دہائی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خاکسار تحریک کو عروج حاصل تھا۔ خاکی کپڑے پہنے، بیلچے اٹھائے مسلمان ہر شہر اور ہر گاؤں میں چپ راست کرتے ہوئے پریڈ کیا کرتے تھے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی 1888 تا 1963 بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لی اور ہندوستان واپس آ کر مسلم نشات ثانیہ کا مقدس مشن شروع کر دیا۔ وہ بہت مقبول تھے، سارے مسلمان ان کو ہیرو جانتے تھے۔ انہوں نے تذکرہ نامی کتاب لکھی تو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو گئے، غرضے کہ ان کی ذہانت، ان کی شہرت اور ان کی دن رات محنت میں کسی کو کلام نہ تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں شامل ہوتے۔ ڈسپلن اس قدر تھا کہ لیٹ آنے پر علامہ صاحب کو خود بھی کوڑوں کی سزا مل جاتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ انہوں نے 19 مارچ 1940 کو لاہور میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 32 لوگ خون میں نہا گئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ علامہ مشرقی گرفتار ہو گئے۔ بظاہر اس واقعے سے خاکسار تحریک کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، شہرت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھے، مگر ہوا یوں اس کے بالکل الٹ، اور یہی واقعہ خاکسار تحریک کے زوال کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ اسی واقعے کے صرف 3 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح لاہور آئے، خاکسار تحریک کے زخمیوں کی عیادت کی اور پھر منٹو پارک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر ہزاروں افراد کا پرامن اجتماع منعقد کیا، قرارداد پاکستان منظور کی، اور یوں پاکستان کی بنیاد پڑ گئی۔ مارچ 1940 کے اسی ایک ہفتے میں تشدد کے ایک واقعے نے خاکسار تحریک کو زوال آشنا کر دیا، اور اسی ہفتے کی ایک پرامن اجتماع نے پنجاب میں مسلم لیگ اور جناح کی مقبولیت کی بنیاد رکھ دی۔ فاتبرو یا اول الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو کہ مصداق ضروری نہیں کہ خون بہنے سے انقلاب آ جائے۔ اقتدار کے شہر کوفہ میں یعنی اسلام آباد میں آج کل چائے کی پیالی میں طوفان لانے والوں کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں مظاہرین کا خون بہہ گیا تو ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں حکومت ٹھہر نہیں سکے گی، مگر بعض اوقات خون بہنے کا الٹ نتیجہ نکلتا ہے۔ 1940 کی خاکسار تحریک کی مثال آپ کو دی ہے ابھی۔ اسی طرح 1919 میں جلیانوالہ باغ میں سینکڑوں لوگ اندھی گولیوں کا شکار بنے ہوئے۔ جدید تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 200 سے 300 تک تھی۔ یہ برطانوی حکومت کا انتہائی ظالمانہ اقدام تھا، اور اس سے جو خوف پیدا ہوا اس وجہ سے ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے مزید 28 سال لگ گئے۔ پاپولر لیڈر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تشدد کو نہ آنے دے، وگرنہ تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی منظر پر نظر دوڑائیں تو وہاں بھی شہرت کا نشہ بڑے بڑوں کو کھا جاتا ہے۔ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر 1889 تا 1945 کا نام آج کل تو بدنام ہے، لیکن ایک زمانے میں جرمنی میں اس کا توتی بولتا تھا۔ وہ فوج میں ایک معمولی کارپورل تھا، مگر وطن پرستی اور ورسائی معاہدے کے خلاف
چلائی گئی مہم نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ عالمی استحصال اور صہیونی عزائم کے خلاف اس کے نعرے اس قدر مقبول ہوئے کہ وہ جلسے میں تقریر کرتا تو خواتین زار و کتار روتیں اور جوش میں آ کر اپنے زیورات تک ہٹلر کی طرف پھینک دیتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک آواز بھی ہٹلر کے خلاف نہیں اٹھ سکتی تھی۔ کیا جرنیل اور کیا پارلیمنٹ، سب اسی کو دیوتا مانتے تھے، مگر پھر یہ شہرت اس کے دماغ کو چڑھ گئی اور اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آخری غلطی روس پر حملہ تھی۔ بدقسمتی کا آغاز ہوا تو شکست پر شکست ہونی شروع ہو گئی۔ روسی فوجیں برلن کے قریب پہنچیں تو ہٹلر ایک بنکر میں پناہ گزین ہو گیا، مگر ہیرو کا نشہ وہاں بھی نہیں اترا۔ بنکر سے بھی جرنیلوں کو الٹے سیدھے احکامات جاری کرتا رہا، مگر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ہیرو کی ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ شکست کو کبھی تسلیم نہیں کرتا، اور نہ اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ مشکلات پر قابو پا کر نارمل رہ سکے۔ بالآخر اپنی محبوبہ ایوا براؤن کے ساتھ خود اور اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ کہاں گئی وہ شہرت، طاقت اور خود اعتمادی؟ اگر مذاکرات کر لیے ہوتے، جارحیت نہ کی ہوتی، ہر کسی کو اپنا مخالف نہ بنایا ہوتا، تو ہٹلر کا انجام ہرگز یہ نہ ہوتا۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں مسولینی 1883 تا 1945 کے بارے میں بھی بڑا رومیس پایا جاتا تھا۔ مسولینی 21 سال تک، مسلسل 21 سال تک اٹلی کا وزیر اعظم رہا۔ مسولینی نے بھی قومی جذبات کو ابھارا۔ ہٹلر کی طرح مسولینی نے بھی پراپیگنڈے سے کام لیا اور ایک مضبوط بیانیہ تشکیل دیا۔ ہٹلر اور مسولینی دونوں میں کرشمہ بھی تھا، دونوں بہترین مقرر بھی تھے، دونوں آمرانہ سوچ کے مالک تھے، اور ان کے توسیع پسندانہ حب الوطنی کے جذبات تھے۔ مسولینی کا انجام یہ ہوا کہ اسے مشتعل ہجوم نے، اٹلی کے ہی مشہور مشتعل ہجوم نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مسلم دنیا میں بھی ایسے مقبول اور مشہور لوگوں کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ آج کل تزادستان میں ایک بار پھر شہرت اور طاقت کی پنجہ آزمائی جاری ہے۔ 15 اکتوبر کو یہ میچ پڑے گا یا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا تو ابھی علم نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سے احتجاج کی جس روش پر چل پڑی ہے، اس کا تاریخ میں انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی ایک دن عوامی طاقت سے کوئی انقلاب لے آئے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میری ذاتی رائے ہے تو پی ٹی آئی سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو رعایتیں ملنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کی جارحانہ پالیسیوں سے ریاست پرابلم ہوا ہے، مگر ریاست کو اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے۔ مگر ریاست اور طاقت کی سوچ میری طرح کی نہیں ہوتی۔ طاقت کے بھینسے کو اگر بار بار تشدد کا سرخ کپڑا دکھائیں گے تو وہ بھڑک اٹھے گا، حملہ کرے گا۔ کاش ایسا نہ ہو۔ تاریخ کا لکھا مگر روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے پالیسی ساز دیوار پر لکھی ہوئی اس تحریر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں طاقت کے بھینسے کو بار بار سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ریاست کا جوابی حملہ برداشت کر سکیں۔ شہرت بڑی چیز ہے، مگر طاقت کے مقابلے میں اس کا جیتنا مشکل ہوتا ہے۔